ناظرین، اسلام نام ہی قربانی کا ہے۔ اسلام کے معنی ہی ماننے کے ہیں، تسلیم کرنے کے ہیں، قربان کرنے کے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلامی کیلنڈر کا ہجری سال جو ہے اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور اسلامی جو سال ہوتا ہے اس کا آخری مہینہ ذی الحجہ، جس کے اندر حج کی عظیم عبادت کو کیا جاتا ہے، اور اس عبادت کے اندر پورا جو مقصد ہے وہ قربانی ہے، وہ عظیم قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کی یاد میں حج کی عبادات کو مشروع فرمایا، اور پورے عالم اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو جاری فرمایا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ہی اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے، اور آپ شہید مظلوم ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو آپ کو مدینہ منورہ کے اندر اپنے ہی گھر کے اندر محصور کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک بہت عظیم قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو بھی قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد ناظرین، ذی الحجہ کے مہینے کی آخری تاریخوں میں 28 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور فیروز ابو لولو موجوسی جو غلام تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے قاتلانہ حملہ کیا۔ اسی زخموں کے اندر آپ مبتلا ہوئے، اور تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو اسلامی کیلنڈر کا اختتام بھی قربانی پر ہے، شہادت پر ہے، اور اس کی ابتدا بھی جو ہے قربانی اور شہادت کے اوپر ہے۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر 10 محرم الحرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے اور پورے گھر کی شہادت۔ تو یہ قربانیاں عظیم قربانیاں ہیں، اور انہی قربانیوں کی بدولت الحمدللہ آج ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ تو ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ سال کا اختتام بھی قربانی پر اور سال کی ابتدا بھی قربانی پر۔ تو لہذا اس عشرے کو جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، اس کو عشرہ فاروق حسین کے نام سے منایا جاتا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں۔ تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ لہذا دونوں شخصیات اسلام کی قابل احترام شخصیات ہیں، ایک صحابی رسول اور عشرہ مبشرہ میں سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور خلیفہ ثانی، اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اہل بیت میں سے، اور محبوب ترین شخصیت حضور نے فرمایا الحسین منی، کہ حسین مجھ میں سے ہیں، اور عمر کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد لوکان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو دونوں ہی شخصیات قابل احترام، قابل عزت، اور دونوں شخصیات کی قربانی جو ہے ایک عظیم قربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ناظرین، اسلام نام ہی قربانی کا ہے۔ اسلام کے معنی ہی ماننے کے ہیں، تسلیم کرنے کے ہیں، قربان کرنے کے ہیں۔ تو لہذا مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، پھر آپ کے صحابہ کی قربانیاں، اہل بیت کی قربانیاں، اور پھر آج تک جو مسلمان اللہ کے دین پر چلے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنہوں نے کام کیا، ان سب کی قربانیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جو درس ہے وہ درس ہی قربانیوں کا ہے۔ اور آپ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر دیکھتے ہیں کہ
کہ قربانیوں کا سلسلہ جو ہے ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ خاص طور پہ اس وقت میں آپ موجودہ صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ کشمیر کے مسلمان قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ تو قربانی دینا، شہادت کو حاصل کرنا، یہ اسلام کا ایک طرہ امتیاز ہے، اور ہمارے نزدیک یہ اعزاز کی بات ہے، ہمارے نزدیک یہ ایک خاص مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ مقام اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَوَدِدْتُ أَنْ أَقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ اگر مجھے دوبارہ سے جو ہے موقع دیا جائے تو میں اللہ کے راستے میں چاہوں گا کہ مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے۔ یعنی مجھے یہ بات اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان، مال کو، اپنے اوقات کو، ہر چیز کو میں قربان کروں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ جو ہماری جو عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں پیش کیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر کروڑوں رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اسلامی نیا سال شروع ہو چکا، اور اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ جو اسلامی کیلنڈر شروع ہوا جس کو ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ہجرت بھی ایک عظیم قربانی تھی، ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ لہذا ہجرت کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام لانے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، اور اپنے ہاتھ کو پیش کیا، حضور کے ہاتھ میں دیا، اور حضور نے جیسی ہاتھ پکڑا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ حضور نے پوچھا، اے عمر کیوں، کیا ہوا؟ کہا، یا رسول اللہ آپ پہلے مجھے اس بات کی گارنٹی دیں، میں نے جو زمانہ جاہلیت کے اندر، کفر کے اندر، شرک کے اندر جو گناہ کیے تھے، کیا میرا اس وقت کا اسلام لانا ان تمام گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، یہ کلمہ اور اس کا اسلام میں داخل ہونا، اس کے ماقبل جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو حج کرتا ہے اور حج کے اندر کوئی فسق و فجور کا کام نہ کرے، کوئی جھگڑا فساد نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، ہجرت ایک عظیم قربانی ہے، اور اس قربانی کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا جس وقت مشورہ ہوا اس بات پر کہ اسلامی کیلنڈر اس کی ابتدا ہونی چاہیے، اس کا اجرا ہونا چاہیے، اور مدینہ منورہ کے اندر یہود جو تھے وہ ہبرو کیلنڈر کے مطابق اپنے روزمرہ کے معمولات کو چلاتے تھے، اور مشرکین مکہ کے ہاں، عربوں کے ہاں ایک خاص طریقہ رائج تھا کہ وہ ایک بڑے واقعے کو بنیاد بنا کر اور اس کو سال کی ابتدا اور انتہا کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جیسے عام الفیل کا سال، عام الحزن کا سال، اس طریقے سے کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا، اور اس واقعے سے وہ سال کی ابتدا اور انتہا کو جو ہے شمار کرتے تھے۔ تو لہذا مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمارا اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو لہذا مشورہ ہوا کہ وہ کیلنڈر کی بنیاد کس چیز کو رکھا جائے، یعنی اس کی ابتدا کس چیز کو رکھی جائے۔ بہت سوں کا مشورہ آیا کہ جیسا کہ عیسوی کیلنڈر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح سے اسلامی کیلنڈر بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہونا چاہیے۔ پھر بہت سا کا اور مشورے آئے کہ بھئی فلاں دن سے فلاں دن سے، یا بہت سوں نے کہا کہ جب قرآن کا نزول ہوا، حضور کو نبوت ملی، تو اس سال سے جو ہے نبوی کیلنڈر کی ابتدا ہونی چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے مشورے کو سنا، اور آپ نے پھر پیش کیا کہ اسلام کے اندر دیکھا جائے کہ عمومی طور پر، اجتماعی طور پر، مجموعیت کے اعتبار سے سارے کے سارے مسلمانوں نے کیا قربانی پیش کی۔ تو متفق علیہ یہ بات طے ہوئی کہ تمام کے تمام مسلمان جنہوں نے ہجرت کی، یہ سب سے بڑی قربانی تھی، یہ اتنی عظیم قربانی تھی، اور اسی کو یادگار بنا کر اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر قرار دیا گیا۔ یعنی جس وقت
یعنی ہجرت سے اس کو منسلک کر دیا گیا۔ تو لہذا ناظرین کہ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال ہجرت کر کے آئے ہیں تو وہ یکم ہجری یعنی پہلا ہجری کا سال، اور اس سال سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے، اور 1441 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اور صحابہ کرام نے جب ہجرت کی ہے تو اس ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ تو آج 1441 سال ہو گئے ہجرت کی عظیم قربانی سے۔ تو لہذا جب بھی ہجری کیلنڈر کی بات ہوگی تو مسلمانوں کے اجتماعی جو قربانی ہے اس کی یادگار ہوگی کہ مسلمانوں نے جو ایک عظیم قربانی پیش کی تھی۔ تو لہذا ناظرین مسلمانوں کا کیلنڈر جو ہے وہ ہجری کیلنڈر ہے۔ اب اس پر علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جو عیسوی کیلنڈر ہے جس کو قمری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے جس کو شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے، تو لہذا دونوں کیلنڈروں پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ جو قمری کیلنڈر ہے یعنی جس کو عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے یا جس کو انگلش کیلنڈر کہا جاتا ہے، تو جو شمسی ہے، قمری جو مسلمانوں کا کیلنڈر ہے اور شمسی جو ہے وہ عیسوی کیلنڈر ہے، تو لہذا اس کو بھی عملی طور پر آپ اس کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جیسے آج کل ہم یوز کرتے ہیں مسلمان ملکوں کے اندر بھی، تو جنوری فروری سے جو ہے سال شروع ہوتا ہے اور جو ہے دسمبر میں ختم ہوتا ہے، تو وہ بھی شرعی طور پر اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ چاند بھی ہمارا ہے اور جو ہے سورج بھی ہمارا ہے۔ لہذا لیکن فرض کفایہ کے درجے میں مسلمانوں کو ہجری کیلنڈر کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ اور اسی طریقے سے حج اور اسی طریقے سے اور جو مہینے ہیں محرم الحرام اور شعبان المعظم، یہ سارے جو مہینے ہیں اور ان مہینوں کے اندر جو خاص دن ہیں، خاص ایام ہیں، خاص راتیں ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کے ساتھ ہے۔ تو کم سے کم فرض کفایہ کے درجے میں ضرور جو ہے مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلامی سال کی ابتدا کب ہوتی ہے اور انتہا کب ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد کیا چیز تھی، اور ہجرت کا کیا مطلب تھا، اور اس کو ہجری کیلنڈر کیوں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نیا سال میرے لیے اور آپ کے لیے باعث رحمت ہو، باعث برکت ہو، اور مسلمانوں کے لیے باعث نجات ہو، خاص طور پہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے باعث نجات ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔